لیکن جو ہم بات کر رہے تھے جو اینیمل برین ہے، اس کے اندر اینیملز والا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ ہوتا ہے، اور اینیمل مائنڈ سیٹ ازل سے انسانوں کے ساتھ رہا اور وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سیکھ رکھا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کو جانوروں والی حرکتیں کرنا سیکھنا پڑا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ انسانوں والی حرکتیں کرنا یہ سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بہت بعد میں کام شروع ہوا، انسانوں والا کام بہت بعد میں شروع ہوا، اور جس مصیبت میں یا بیماری میں آپ پھنسے ہوتے ہیں اس میں صرف یہاں سے بہتری آتی ہے۔ جانوروں کی جو دنیا ہے اس میں چیزیں بڑی نارمل ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سین میں نکلیں، سین سے ذرا باہر آئیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک مرغا ایک مرغی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی ہوگی یا آپ شور مچائیں گے یا 15 کو کال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اچھا، تو کوئی بندہ ایسی کام حرکتیں کرے تو پھر کیا کریں گے؟ جی پھر کریں گے۔ تو آپ سمجھے کہ جب یہاں کا آپریشن بند ہوتا ہے تو پھر بندہ کیا حرکتیں کرتا ہے؟ جانور جیسے اسے پھر پہچان ہوتی ہے رشتوں کی، اسے یہ ہوتا ہے کوئی فکر کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کوئی بندہ الکوہلزم میں ہوتا ہے اور اس کا دماغ کا یہ حصہ لاکڈ ہو جاتا ہے اگین، کیونکہ جو الڈیہائیڈ ہے وہ اس کو لاک کر دیتی ہے، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ جی پیچھے بچتا ہے اینیمل۔ اور وہ بندہ کیا حرکتیں کرے گا؟ جس کو گرہن لگ گیا ہے، جس کے مرکز تجلیات کو گرہن لگ گیا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اینیملز والی باتیں کرے گا نا، وہ دنگا کرے گا، فساد کرے گا، ہاتھا پائی کرے گا، رشتوں کو نہیں پہچانے گا، لوز ٹاک کرے گا۔ تو آپ کو اس پہ غصہ آنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ ان کو دکھ ہی ہوتا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے فیملی کو کہ یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے، یا بس اس کا نام خراب کر دیا جائے، کیونکہ جب پھر اس کا نام خراب کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے نام کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے وہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی ریپوٹیشن بچاؤں۔ اور ریپوٹیشن داؤ پہ اس لیے لگتی ہے کہ وہ بیگ بارو اور سٹیل اور لائی اور کل یا بی کلڈ یا ڈومیسٹک وائلنس کو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور اس کے برین میں کریونگ بہت زیادہ ہے کہ مجھے نشہ، شراب، چرس چاہیے، فوری چاہیے، جیسے بھی کرو۔ یہ ارج ہے اس کے ڈوپامین ریوارڈ سسٹم سے جو ابھر رہی ہے، جو نشے کی بیماری نے ہائی جیک کر لیا۔ جو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ایک برگر ہے جس میں ایک فلے ہے، وہ ڈوپامین ریوارڈ سسٹم ہے۔ یہ اوپر کا جو سلائس ہے برگر کا، وہ یہ ہے مرکز تجلیات جو شعور والا ہے، سوچ بچار والا ہے، جو خوبصورت ہے، اور جو نیچے والا ہے وہ مرکز تجلیات کے مقابلے میں نیچے والا مرکز فسادات ہے۔ اور یہاں سے ایک چنگاری پھوٹتی ہے اور ڈوپامین ریوارڈ سسٹم بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے فوری طور پر ڈوپامین کا ایک جھٹکا چاہیے اور جلدی چاہیے، اور اگر یہ تم مہیا نہیں کرو گے تو میں تمہیں بے چین کر دوں گا، میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، بیگ بارو اور سٹیل کرتا ہے، وہ مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے، کیونکہ اس کو ٹائم نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ دیکھیں 2.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ 5,000 میں بیچنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اجلت ہے، اس کو بہت تیزی میں وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو یہ بھی فکر ہوتا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گا۔ تو بدنامی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے، پردہ ڈالے گا، چھپائے گا چیزوں کو، بہانے بنائے گا، ایکسکیوزز کرے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے یہ اس کا قصور نہیں ہوتا، یہ اس بیماری کی علامتیں ہیں۔ وہ برا انسان نہیں ہے، اگر وامٹنگ کرنے والا برا انسان نہیں ہے جو اتنی بدبو پھیلاتا ہے، اگر کھانسی کرنے والا محفل میں برا نہیں ہے کیونکہ وہ کھاؤں کھاؤں کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ نشے کا مریض برا کیسا ہے جس کی علامتیں اس قسم کی ہیں، کیونکہ ہر بیماری کی علامت ایک جیسی نہیں ہوتی۔